چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گور نے دعویٰ کیا ہے کہ آئینی ترمیم کے لیے حکومتی بینچ سے 7 ممبران ترمیم کے حق میں ووٹ نہیں دیں گے۔ مجوزہ آئینی ترمیم کے حوالے سے بیرسٹر گور نے کہا ہے کہ حکومت کے ووٹ صرف ان کی کتابوں میں پورے ہیں۔ میرے پاس باوثوق اور قابل اعتماد سورس سے خبر آئی ہے کہ 7 ممبر ووٹ نہیں دیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ حکومتی ممبران نے کہا کہ ہم نااہل بھی ہو جائیں لیکن ووٹ نہیں دیں گے۔ شاید بلاول کو بھی علم ہو کہ ان کے اپنے ممبران ووٹ نہیں دے رہے۔ دوسری جانب مسلم لیگ نون نے بھی آئینی ترمیم کے لیے جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کے مسودے پر اتفاق کر لیا ہے۔ یہ اتفاق گزشتہ روز نواز شریف کی جانب سے صدر آصف علی زرداری، سربراہ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان اور بلاول بھٹو کے اعزاز میں دیے جانے والے عشائیے میں ہوا، جس کا اعلان اجلاس کے بعد مولانا فضل الرحمان اور چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا تھا، جس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے بھی تصدیق کی تھی۔ عشائیے میں وزیر اعظم شہباز شریف، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک تھیں۔ موجودہ آئینی ترمیم کے خلاف وکلاء کی درخواستیں واپس لینے کی بنیاد پر خارج۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے کیس کی سماعت کی۔ بینچ میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شاہد بلال حسن بھی شامل تھے۔ پاکستان بار کونسل کے ممبران کی جانب سے وکیل حامد خان عدالت میں پیش ہوئے اور مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی استدعا کی۔ سپریم کورٹ نے مجوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواستیں واپس لینے کی بنیاد خارج کر دی۔ بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے دورہ اسلام آباد پر بھارتی میڈیا پر تبصرے کیے جا رہے ہیں کہ پاک بھارت تعلقات پر جمی برف پگھل گئی ہے۔ بھارتی میڈیا کا کہنا ہے کہ جے شنکر کی وزیر اعظم شہباز شریف اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے باضابطہ 2 طرفہ ملاقات یا بات چیت تو نہیں ہوئی، تاہم ایس سی او اجلاس کے دوران دوپہر کے کھانے پر دونوں ممالک کے وزراء خارجہ ساتھ بیٹھے اور دیگر مندوبین کی موجودگی میں لمبی بات چیت ہوئی۔ میڈیا کے مطابق 9 سال بعد کسی بھارتی وزیر کا دورہ پاکستان بغیر کسی مسئلے کے مکمل ہو جانا مثبت پیش رفت ہے۔ اسرائیلی بمباری سے تباہ حال شمالی غزہ کے حوالے سے ایمرجنسی سروسز کے سربراہ نے انکشاف کیا ہے کہ وہاں کتے انسانی لاشیں کھا رہے ہیں۔ ایمرجنسی سروسز کے سربراہ فارس افانا کا کہنا تھا شمالی غزہ کے جبالیہ کیمپ میں اسرائیلی بمباری کے باعث ہر طرف لاشیں گلیوں میں پڑی ہیں، سڑکیں تباہ ہیں اور خواتین اور بچے بدترین بھوک و افلاس کا شکار ہیں۔ سربراہ ایمرجنسی سروسز شمالی غزہ کا کہنا تھا بھوکے کتے سڑک پر پڑی لاشیں کھا رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاشوں کی شناخت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ تحریک انصاف نے موجودہ آئینی ترمیم کے خلاف جمعے کو ملک گیر احتجاج کا اعلان کر دیا۔ پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی کے اعلامیے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور نے 26ویں آئینی ترمیم کو تحریک انصاف کے خلاف قرار دیا۔ علی امین گنڈا پور نے کہا کہ جب زور زبردستی اور قید و بند سے کام نہ بنا تو آئینی ترمیم لائی جا رہی ہے، یہ ایک چکر ہے جو گھومے گا، اگر ہمیں نشانہ بنائیں گے تو باری آپ کی بھی آئے گی۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، کل انشاءاللہ جمعے کے دن جمعے کی نماز کے بعد پورے پاکستان میں انشاءاللہ 18 اکتوبر کو ہر ضلع کے اندر، ہر شہر کے اندر آپ لوگوں نے بھرپور طریقے سے نکلنا ہے اور آپ لوگوں نے پرامن احتجاج کرنا ہے، اور عمران خان کی رہائی، ہمارے باقی لیڈرشپ کی، ہمارے ورکرز کی، ہمارے لوگوں کی رہائی، اور عمران خان صاحب کے ساتھ جو ایک رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ ملاقات تک نہیں چھوڑی جا رہی، اس کے اوپر آپ لوگوں نے نکل کے پرامن احتجاج کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ جو ایک غیر آئینی ایک ترمیم کی جا رہی ہے، تو شاید جن حالات سے ہم گزرے یا جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ہماری نسلیں اس سے بھی بدتر حالات سے گزریں گی۔ اس کے خلاف آپ نے آواز اٹھانی ہے، کیونکہ آج یہ وقت ہے۔ گجرانوالہ کے قریب لاہور سے راولپنڈی جانے والی مسافر ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی۔ مقامی افراد کے مطابق دیوان روڈ ریلوے پھاٹک پر تعینات ریلوے ملازم سویا رہا اور ٹرین پھاٹک پر پہنچ گئی، جبکہ پھاٹک کھلا دیکھ کر ڈرائیور نے ایمرجنسی بریک لگا کر ٹرین روکی۔ ٹرین ڈرائیور نے پھاٹک پر بنے کوارٹر میں سوئے ملازم کو جگایا اور ٹرین 20 منٹ رکنے کے بعد روانہ ہو گئی۔ کراچی شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہو گئیں۔ چیف میٹرولوجسٹ سردار سرفراز کا کہنا ہے کہ شہر میں سمندری ہوائیں بحال ہونا شروع ہو گئی ہیں اور آئندہ 2 سے 3 روز درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ سردار سرفراز کے مطابق ہوا میں زائد نمی کے باعث درجہ حرارت کی شدت زائد محسوس کی جائے گی۔ سونے کا بہاؤ ملکی اور عالمی منڈیوں میں تاریخی بلندی پر پہنچ گیا۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولر ایسوسی ایشن کے مطابق ملک بھر میں فی تولے سونے کی قیمت کے بہاؤ میں 700 روپے کا اضافہ ہوا ہے، جس کے بعد سونے کی نئی قیمت 2,77,900 روپے ہے۔ اسی طرح 10 گرام سونے کا بہاؤ 600 روپے اضافے سے 2,38,254 روپے ہے۔ دنیا میں روبوٹس کا استعمال تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اور انہیں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے، مگر اب پہلی بار ایک انسان نما روبوٹ کی تیار کرتا پینٹنگ تاریخ رقم کرنے والی ہے، کیونکہ اسے نیلام کیا جا رہا ہے۔ آئیڈا نامی اس روبوٹ نے معروف کمپیوٹر سائنسدان ایلن تورنگ کا پورٹریٹ تیار کیا ہے، جسے اے آئی گارڈ کا نام دیا ہے۔ اس پینٹنگ کو نومبر 2024 میں نیلام کیا جائے گا اور توقع ہے کہ یہ $1,80,000 یعنی کہ پاکستانی 5 کروڑ روپے میں فروخت کی جائے گی۔ یہ پینٹنگ 7 فٹ بڑی ہے۔ روبوٹ کی جانب سے آرٹیفیشل
انٹیلیجنس، AI اور کمپیوٹنگ ٹیکنالوجیز میں ایلن تورن کے کردار کو خراج تحسین پیش کیا گیا ہے۔ یہ ربوٹ ایسی متعدد پینٹنگ تیار کر چکا ہے۔ یہ ربوٹ دیکھنے میں کسی خاتون کی طرح ہے۔ اسے دنیا کے چند ایڈوانسڈ ربوٹس میں سے ایک قرار دیا گیا ہے۔ انسانوں جیسی شخصیت ہونے کے باوجود یہ ربوٹ چلنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔